انسان بڑا سخت دل واقعہ ہوا ہے، بے زبانوں پر بھی ظلم کرنے سے نہیں چوکتا۔ اماں نے بھی ایسا ہی کیا تھا، مگر وہ بھول گئی تھی کہ مومن سخت دل نہیں ہوا کرتے۔ لاہور کے گنجان آباد علاقے میں اماں اپنے بیٹے، بہو اور پوتے سفیان کے ساتھ رہتی تھی۔ اماں کا پوتا سفیان بہت اچھا لڑکا تھا، وہ سب سے بہت پیار کرتا اور سب کا بہت خیال رکھتا تھا، خصوصاً ان جانوروں سے بہت پیار کرتا تھا جن کو اس کی ضرورت ہوتی تھی۔ اس کی دادی جانوروں سے نفرت کرتی تھی۔ ایک دن سفیان کہیں سے ایک بہت پیاری سی بلی لے آیا، جس کی دادوں نے بہت شور مچایا، لیکن سفیان نے ان کی ایک نہ سنی اور بلی کو اپنے گھر میں رکھ لیا۔ اماں ہر وقت اس فکر میں رہتی تھی کہ کہیں بلی میرے بستر پر نہ سو جائے اور برتنوں میں منہ نہ ڈالے، کیونکہ بلی سب گھر والوں سے مانوس تھی اور ان کے بستر میں گھس کر بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بہت صاحب پسند اور سخت مزاج خاتون تھی، اور وہ بلی کو گھر سے نکالنے کی فکر میں رہتی تھی۔ چونکہ وہ اپنے پوتے سے بہت پیار کرتی تھی، اس وجہ سے اسے برداشت کر رہی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ بلی کچھ دنوں کے لیے غائب ہو گئی اور کہیں دکھائی نہ دی، تو اماں نے شکر ادا کیا کہ اس مصیبت سے اسے چھٹکارا حاصل ہوا۔ ایک دن اماں سو رہی تھی کہ ان کے کانوں میں ہلکی ہلکی میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے لگی۔ اماں فوراً اٹھ کے بیٹھ گئی اور ارد گرد نظریں دوڑانے لگی۔ جب سارے کمرے کو متلاشی نظروں سے دیکھا تو اسے کونے میں بلی اپنے 2 ننھے منھے بچوں کے ساتھ بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ اماں انہیں دیکھ کر آگ بگولا ہو گئی۔ ایک بلی کو تو برداشت نہیں تھا، اب یہ 2 اور مصیبتیں بھی نازل ہو گئی۔ اب تو میں انہیں ایک دن کے لیے بھی گھر میں برداشت نہیں کر سکتی۔ اماں نے ڈنڈا اٹھایا اور بلی کو مارنے لگی۔ بلی کے بچے ڈر کے مارے ادھر ادھر بھاگنے لگے۔ اماں کو یہ اندازہ نہیں ہو سکا کہ بلی سخت بیمار اور وہ مار کھا رہی ہے، لیکن بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہی اور نہ ہی اپنے بچوں کی طرف بھاگ رہی ہے۔ اماں نے بلی کو اتنا مارا کہ وہ زمین پر لیٹ کر تڑپنے لگی اور اماں کی طرف اداس نظروں سے گھورنے لگی۔ اس کی آواز بھی نہیں نکل رہی تھی۔ اماں نے دونوں بچوں کو ایک شاپنگ بیگ میں ڈالا اور اپنے گھر سے تھوڑے فاصلے پر بنے ہوئے خالی گھر میں چھوڑ آئی، اور جو بھی زہری تعمیر تھا اس میں کوئی نہیں رہتا تھا۔ بلی کو سخت بخار تھا، اسے اپنے بچوں کا کچھ ہوش نہیں تھا۔ جب 2 یا 3 دن کے بعد اس کی طبیعت کچھ بہتر ہوئی تو اس کو اپنے بچوں کی یاد ستائی تو سارے گھر میں بچوں کو تلاش کرنے لگی۔ باہر گلی میں جا کر بچوں کو ڈھونڈا، لیکن بچے کہیں نہ ملے۔ شام کو تھک ہار کر اماں کے گھر میں داخل ہوئی۔ سامنے بیٹھی اماں نے اسے قہر آلود نظروں سے گھورا، لیکن اپنے پوتے کے خیال سے خاموش ہوئی، کیونکہ بلی کے بچوں کو نکالنے پر پہلے ہی ان کا پوتا ان سے کافی ناراض تھا۔ بلی اماں کو سوالیہ نظروں سے دیکھتی کہ میرے بچے کہاں ہیں، لیکن اماں بھی نہ جانے کس مٹی کی بنی تھی کہ انہیں بلی پر ذرا بھی ترس نہ آیا۔ بلی کو بچوں کی بہت یاد ستائی تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی۔ اماں نے ایک بار پھر ڈنڈا اٹھایا بلی کو مارنا شروع کر دیا۔ سفیان نے جب یہ دیکھا تو اس سے برداشت نہیں ہوا۔ اس نے اپنی دادی کے ہاتھ سے ڈنڈا چھین لیا اور کہنے لگا، دادو کچھ تو خدا کا خوف کریں، ایک تو اس کے بچوں کو اس سے جدا کیا اور دوسرا اس سے بھی یہاں سے نکالنا چاہتی ہیں۔ اماں نے اسے ڈانٹا اور غصے سے کہا، دفع ہو جاؤ اور جا کر اپنے کمرے میں سو جاؤ۔ سفیان نے بلی کو اٹھایا اور کمرے میں چلا گیا۔ اب اس واقعے کو 2 دن ہوئے تھے کہ اماں کو فالج کا اٹیک ہوا۔ سفیان کی امی صبح ناشتہ بنانے کے لیے اٹھی تو انہیں ساس کے کمرے سے ان کی عجیب و غریب آوازیں سنائی دی۔ وہ بھاگ کر ان کے کمرے میں گئی تو دیکھا کہ اماں ٹیڑھی میڑھی زمین پر پڑی ہوئی ہیں۔ ان کی ایک سائیڈ مفلوج ہو چکی تھی، بار بار سر اوپر اٹھا رہی تھی لیکن اٹھ نہیں سکتی تھی۔ اتنے میں سفیان بھی کمرے میں آ گیا۔ دونوں نے مل کر اماں کو اٹھایا اور بستر پر لٹا دیا۔ سفیان نے اپنی امی جان سے پوچھا، یہ بلی کو مارنے کی سزا ہے؟ سفیان کی امی کہنے لگی، چھوڑو ان باتوں کو، پہلے ڈاکٹر کو بلاؤ۔ جب اماں نے پوتے کے منہ سے الفاظ سنے تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہیں شدت سے اپنی غلطی کا احساس ہوا اور وہ رونے لگی اور دل ہی دل میں اللہ سے معافیا مانگنے لگی۔ اللہ کی لاٹھی بے آواز ہے، انہوں نے بلی کے بچوں کو بلی سے جدا کیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بازو سے محروم کر دیا۔ بلی اپنے بچوں کے لیے تڑپ رہی تھی۔ سفیان نے دل میں عہد کیا کہ وہ بلی کے بچوں کو ضرور ڈھونڈ نکالے گا۔ وہ گھر سے نکل کر مختلف جگہوں پر بلی کے بچوں کو تلاش کرنے لگا۔ آخر اسے بلی کا بچہ ایک خالی پلاٹ پر اچھلتا کودتا ہوا دکھائی دیا۔ اس نے وہاں جا کر دیکھا کہ بلی کا ایک بچہ مر چکا تھا اور وہیں پڑا ہوا تھا، جبکہ دوسرا اس کے ارد گرد میاؤں میاؤں کرتا ہوا ادھر ادھر اپنی ماں کو تلاش کر رہا تھا۔ سفیان بلی کے بچے کو گھر لے آیا۔ جیسے ہی بلی نے اپنے بچے کو دیکھا تو زور زور سے میاؤں میاؤں کرنے لگی اور اپنے بچے کو چومنے لگی اور اپنی محبت کے اظہار کرنے لگی۔ اماں نے دل سے توبہ کر لی کہ اللہ میاں مجھے معاف کرے، میں کبھی بھی کسی کے بچے کو اس کی ماں سے جدا نہیں کروں گی۔ جس طرح انسان اپنے بچوں کی خاطر ہر ظلم برداشت کرتا ہے اور ہر مشکل سے گزر جاتا ہے، اسی طرح حیوان بھی اپنے بچوں کے لیے ایسے ہی جذبات رکھتا ہے۔ چاہے کوئی انسان ہو یا حیوان، بچے تو سب کو ہی پیارے ہوتے ہیں۔
اس لیए किसी पर जुल्म करने से पहले एक दफ़ा ज़रूर सोचें।